عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر جمع و تدوین قرآن مجید سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ہم حفاظت قرآن کے مختلف حوالوں سے آیات و احادیث کی روشنی میں اور ادوار کے حوالے سے جائزہ لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کی روشنی میں حفاظت قرآن۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، چنانچہ آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ اپنی اصل شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ پچھلی الہامی کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضی اور مفادات کی خاطر ترمیم اور اضافہ کیا تھا اور احکامات الہی میں رد و بدل کی ناپاک کوشش بھی کی تھی۔ چنانچہ تورات، زبور اور انجیل میں تحریفات کی گئیں۔ قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 برسوں میں بتدریج نازل کی گئی۔ قرآن کریم کی آیات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرماتے تھے۔ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سچشمہ ہدایت ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ قرآن کریم جامع الصفات ہے۔ مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں قرآن کی صفات۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے جو دوسروں کا تحریر کیا ہوا ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 37۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 11۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ حامیم السجدہ آیت 1 تا 4۔ یہ پیغام قرآن سب انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52۔ دور رسالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ اس کو کاتبان وحی کو لکھوا دیتے تھے۔ اس دور میں چونکہ کاغذ آسانی سے دستیاب نہ تھا، اس لیے لکڑی، پتھر کی سل یا پاک جانور کی کھال پر قرآنی آیات محفوظ کی جاتی تھیں۔ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ الہامی کتابوں کے اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے قرآن کریم کے حفاظ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ایک 6 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ اب بات کریں گے دور رسالت میں حفاظت قرآن کے مختلف طریقوں کی۔ دور رسالت میں قرآن کریم کی حفاظت کے اقدامات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ اس کو کاتبان وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 42 کاتبان وحی تھے جو وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ سب کے سب ہر وقت موجود نہ رہتے تھے، لیکن ان کی کچھ تعداد ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی۔ کاغذ آسانی سے دستیاب نہ تھا، اس لیے قرآنی آیات کو لکڑی، پتھر کی سل یا پاک جانور کی کھال پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان آیات کو یاد رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی زبانی یاد کروائی جاتی۔ ان آیات کو لکھوانے کے انتظامات بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہوتا تھا اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار سنایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کا نازل شدہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار سنایا۔
نہ صرف قرآن کو لکھوانا بلکہ اس کو یاد کروانے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اندر موجود احکامات بھی تشریح کے طور پر بیان کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ہر آیت اور سورت کی وجہ نزول اور احکامات کو نہ صرف زبانی یاد کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآنی آیات، قرآنی سورتیں سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی چلی گئیں۔ اب خلفائے راشدین کے دور میں قرآن مجید کی جمع و تدوین، اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے ہم کتابت قرآن کمیٹی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ میں 70 سے زائد حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن کریم کو کتابی شکل دینے کی تجویز پیش کی، جسے تھوڑی پس و پیش کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ کتابت قرآن کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت تھے، جو خود حافظ قرآن، کاتب وحی اور کئی زبانوں پر دسترس رکھنے والے ایک قابل صحابی تھے۔ اس کام کے لیے مسجد نبوی کے ہی ایک حصے کو منتخب کیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام بھی ہر نماز میں مسجد آتے اور اصحاب صفہ بھی یہاں علمی اور تحقیقی کاموں میں مصروف رہتے، لہٰذا مسجد نبوی سے زیادہ مناسب کوئی اور جگہ نہ تھی جہاں کتابت قرآن ہوتی۔ تاہم قرآن کریم کی ہر آیت کو قرآن کریم میں شامل کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا گیا کہ ہر آیت کو 7 حفاظ کرام آپس میں پڑھیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی ابہام نہ رہے۔ پھر ہر آیت کے لیے 2 گواہوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی، جو حلفیہ یہ بتائیں کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو خود سنا، اس کی وجہ نزول اور پس منظر کیا تھا۔ یہ ایک نہایت مشکل کام تھا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر فلاں جگہ رکھ دو تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا بنسبت قرآن کریم کی کتابت کے۔ اس کمیٹی میں کئی جید صحابہ کرام موجود تھے، چنانچہ ہر آیت کو نہایت احتیاط سے قرآن کریم میں شامل کیا گیا۔ تاہم جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لکھنے کی باری آئی تو 7 حفاظ سے ہوتی ہوئی وہ آیت جب گواہی کے مرحلے میں آئی تو اس آیت کے صرف ایک گواہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری سامنے آئے، تاہم دوسرے گواہ کی تلاش جاری رہی۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن کوئی دوسرا گواہ سامنے نہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ پہلا گواہ کون ہے، تو جب انہیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کا نام بتایا گیا تو انہوں نے چونک کر کہا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیوں کے برابر مانا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، آیت نمبر 128 سورہ توبہ۔ اس آیت کو حضرت خزیمہ کی گواہی پر قرآن کریم میں شامل کیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حفاظت قرآن کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، ان کے دور خلافت میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان، جو کہ عراق اور ایران کی شمالی سرحدوں پر جہاد میں مصروف تھے، انہوں نے وہاں کے مقامی لوگ جو کہ اسلام لا کر مسلمان ہو چکے تھے انہیں نہایت غلط تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے دیکھا۔ چنانچہ انہیں بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ قرآن اتنا غلط پڑھا جا رہا ہے، اور ان کی اگلی نسلوں تک تو یہ تلفظ بگڑ کر اور کیا شکل اختیار کر لے گا، چنانچہ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان غنی کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھے ہوئے نسخے کی کاپیاں بنوائی گئیں اور انہیں تمام صوبوں میں بھجوایا گیا، اور لوگوں کے پاس جو نسخے تھے انہیں لے کر تلف کر دیا گیا۔ اب اس حضرت عثمان والے نسخے کو دیکھ کر قرآن پڑھا اور لکھا جانے لگا۔ یہ حفاظت قرآن کے حوالے سے ایک بڑی خدمت تھی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کیا، اسی لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور حاضر میں قرآن کریم کی حفاظت کے مختلف طریقے، مختلف صورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ عصر حاضر میں حفاظت قرآن کی جو صورتیں موجود ہیں وہ پہلے سے قدرے مختلف ہیں. جیسے کہ پہلے قرآن صحیفوں میں نازل ہوا جو کہ اونٹ کی ہڈی، درختوں کی چھال اور جانور کے چمڑے پر لکھا جاتا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اہل عرب اسے اپنے حافظے میں محفوظ رکھا کرتے تھے. لیکن آج قرآن نہ صرف دلوں اور سینوں میں موجود ہے بلکہ کتاب الہی آج کل موبائل فون، کمپیوٹر، سافٹ ویئر، ڈاکومنٹس، PDF فارمیٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ان ایجادات کے ذریعے ہم نے آج قرآن کو بما ترجمہ ایک چھوٹی سی ایپ میں منتقل کر دیا ہے اور ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. اب ان مثالوں کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گی. نمبر 1، کمپیوٹر کے ذریعے. کمپیوٹر کے ذریعے قرآن کریم کی سافٹ کاپی بنائی گئی ہے، اور اب تو انٹرنیٹ پر تمام قدیم اور جدید قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں اور ان کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی موجود ہیں. نمبر 2، کیسٹس میں ریکارڈنگ یا آڈیو ریکارڈنگ. آڈیو میں قرآن کریم کی قرأت کو محفوظ کرنے کے بھی اقدامات کیے گئے اور دنیا بھر کے معروف قرآ حضرات کی خوبصورت آواز کی ریکارڈنگ کی گئی، جس کو لوگوں کی بڑی تعداد نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. نمبر 3، خطاطی کے ذریعے. قرآن کریم کی خطاطی کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا اور مختلف خط میں قرآن کریم کو لکھا گیا. تاہم اکثر لوگ اپنے گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے بھی قرآنی خطاطی کے نمونے خریدتے ہیں، جو کہ خیر و برکت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں اضافے کا بھی ایک سبب ہے کہ اس سے گھر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. نمبر 4، قرآن کو کتابی شکل دینا. کتابی شکل میں بھی قرآن دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اور ہر مسلمان کے یہاں اس کا قلمی نسخہ بھی ضرور ہوتا ہے. نمبر 5، موبائل میں محفوظ کرنا. مختلف موبائل ایپس کے ذریعے سے قرآن کریم اور اس کے تراجم تک رسائی بھی اب بے حد آسان ہو گئی ہے، اور لوگوں کی اکثریت سفر، کاروبار، دکان، شاپنگ سینٹرز، آفس، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، اسپتالوں وغیرہ میں چلتے پھرتے ان ایپس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عزیز طلبہ، میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.